سوال ہے جی، کیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی، تابعی یا کسی ولی سے گفتگو بات چیت کی ہے؟ حسن رضا انڈیا سے۔ دیکھیں حسن رضا صاحب، انبیاء میں بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کی ذات کا دیدار کیا، اور وہ بھی معراج کے موقع پر۔ معراج سے پہلے اور معراج کے بعد کوئی ایسی ہمیں بات نہیں ملتی کہ جس میں اس بات کا ثبوت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ سوائے معراج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور کوئی موقع ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس سے یہ پتہ چلے۔ صرف معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی زیارت فرمائی۔ قرآن مجید سورۃ النجم میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اور کچھ آیات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اور اس میں بھی پھر علماء کا آپس میں بلکہ صحابہ کے دور میں بھی یہ اختلاف جو ہے وہ چلا آ رہا ہے کہ کیا خواب میں زیارت ہوئی یا اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں اللہ جل شانہ کا دیدار فرمایا۔ تو یہ ذات زیادہ مضبوط ہے، اور احادیث سے پتہ بھی چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں دیدار کیا۔ کہ اس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی سر میں لگی ہوئی دو آنکھوں سے، مفہوم یہ ہے، میں نے اپنے اللہ کی ذات کا دیدار کیا۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سے وہ ہم کلام ہوتے تھے، تو انہوں نے دیدار کرنے کا جو ہے وہ کی درخواست کی، تو قرآن مجید میں آتا ہے نا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی ڈالی تو جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو اس تجلی کے جو ہے اثرات پڑے، موسیٰ علیہ السلام تو گر گئے، اور ایک عجیب سی کیفیت جو ہے نا اس وقت طاری ہو گئی۔ کوہ طور کا جو یہ واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے، تو ان کا بھی کوئی دیدار ہمیں نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ اور انبیاء کا بھی کوئی ایسی ہمیں دیدار کی روایت نہیں ملتی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب انبیاء کے اندر صرف یہ خاصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو اس کے علاوہ تو اور کوئی متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ کی ذات کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس آنکھ سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ جنت میں بھی جو اللہ کا دیدار ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیدار کی صلاحیت جنتیوں کو عطا کرے گی، تب جا کر وہ اس قابل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ذات کا دیدار کر سکیں۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے یا اللہ کی ذات کا دیدار کیا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ واقعتاً سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو دیکھنا اور اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرنا یہ انسانی آنکھ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو خاصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے آپ کے دل کو، آپ کی آنکھوں کو وہ قوت عطا فرمائی کہ دل اس متحمل ہو سکا اور آنکھوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ اس کے علاوہ کسی کے دعوے پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی ذات کا اس نے دیدار کیا ہو۔ تو لہٰذا ہمارے تک جو معلومات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے بھی اور وصال کے بعد بھی۔ گفتگو صرف موسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے، کسی صحابی سے اللہ کی کوئی گفتگو نہیں ملتی، اور کسی تابعی سے کوئی نہیں ملتی گفتگو۔ خواب کسی کو آئے ہوں تو خوابوں کا حکم ہی الگ ہوتا ہے، وہ تو خواب کے مطابق اس کا حکم لگایا جاتا ہے۔ لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے اللہ کی ذات کا دیدار کیا ہے اور میں نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔